اپنی آوازیں سنا نہیں سکتے فضائل اعمال کو سینے سے لگانے کی وجہ سے۔ پانچویں بڑی گمراہی اس اہل ایمان اہل اسلام قوم میں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے جو داخل ہوئی وہ یہ کہ قبر پرستی کی کھلی ہوئی دعوت دی گئی۔ قبر پرستی کی دعوت، بزرگوں سے، مرے ہوئے بزرگوں سے مدد مانگنے کی دعوت، ان سے مسائل حل کروانے کی دعوت، یہ فضائل صدقات ہے۔ صفحہ اس کا 716 ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ایک آدمی تھے مصر میں، ایک صاحب خیر، کوئی دلیل نہیں، ایک بندہ آواز پہ جان دیے، مصر میں ایک صاحب خیر ضرورت مند فقیروں کو چندہ اکٹھا کر کے دیتے تھے۔ ایک فقیر آیا، چندہ مانگا، کہیں سے نہ ملا، ہر جگہ سے مانگا، آخر میں ایک سخی کی قبر پہ جا کر بیٹھ کر سارا حال سنا دیا کہ یہ غریب ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا، اور آ کر اپنے پاس سے 1 دینار توڑا، آدھا اس کو دیا، آدھا جیب میں رکھا۔ رات کو یہ قبر والا خواب میں آیا، کہنے لگا اس وقت مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی، میں نے باتیں تیری ساری سن لی تھی، بولنے کی اجازت نہیں تھی، میرے گھر میں جاؤ، انہیں کو چولہے کے نیچے جو مرتبان ہے وہ پھاڑو اور وہاں سونے اور شرفی دفن ہے وہ مجھے دے دو۔ یہ گئے، جگہ پھاڑی، سونا نکالا، اور پھر ان گھر والوں سے کہنے لگا خواب کی بات ہے، حقیقت نہیں ہوا کرتی، تم سونا رکھ لو۔ کہا بڑی بے غیرتی ہے، وہ مر کے بھی سخاوت کر رہا ہے اور ہم زندے اس پہ قبضہ کر لیں۔ قبر والے پر جاؤ، قبر والے کے پاس بیٹھو اور وہاں جا کے اپنی مشکل سناؤ۔ یہ فضائل حج ہے ہمارے ہاتھ میں۔ اس کا صفحہ 138 ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی مرا، اس کے ورثے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گئے، ایک بھائی نے سارے بال لے لیے اور ایک بھائی نے مال لے لیا۔ مال والے کا مال ختم ہو گیا، بال والے کو اللہ نے بڑا مال دیا۔ پھر جب یہ مر گیا، مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں ہمارے صلحاء کے خواب میں اللہ کے نبی آئے، کہا کسی کو کوئی مسئلہ ہو وہ اس قبر پہ بیٹھ کر دعا کرے، اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ فضائل حج ہے۔ مولوی زکریا صاحب قبر پرستی کی دعوت کیسے دے رہے ہیں آپ بھی سنیے۔ کہا جب تم مدینے میں جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ، اپنے سر کو جھکا کر رکھو، نبی کی ہیبت دل میں بٹھاؤ اور یاد کرو نبی کی جو قبر ہے، نبی کی جو قبر ہے وہ قبر دنیا کی ساری جگہوں سے اچھی ہے، بلکہ رسول اللہ کی قبر کا وہ حصہ جو آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ کعبے سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے۔ پھر بیت اللہ کا طواف چھوڑ کے اسی قبروں کا طواف کیا جائے نا۔ ہمارے پاس طارق جمیل صاحب کی کیسٹ یہیں پر موجود ہے، کوئی بھائی لینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ موری شریف کے دربار پہ گئے 19 امیروں کو لے کر، پھر ان کا خطاب ہوا دربار پہ، ان کے خطاب سے پہلے گدی نشین نے خطاب کیا، اس نے کہا مولوی طارق جمیل اور 19 تبلیغی امیروں نے ذکر میں، فکر میں، حمد میں، نعت میں، قوالی میں، سما میں، وجد میں، ایک ایک کام میں شرکت کی۔ ہم سمجھتے تھے ہمارے درمیان بڑا فرق ہے، لیکن مولوی صاحب کا عمل دیکھ کے ہمیں تو یقین ہو گیا ہمارے درمیان بننا تو بڑا ہوتا ہے، بننی کا فرق بھی نہیں ہے۔ میں مولوی طارق جمیل کو دعوت دیتا ہوں، اس سٹیج سے آ کر دعوت کا کام کرو جہاں عشق مصطفیٰ ہو اور خوف خدا ہو۔ پھر مولوی طارق جمیل صاحب نے بیان کیا ولی الاولیاء کی شان، ولی الاولیاء قطب، غوث، ابدال، اور نیچے سے نعرے لگے نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، یا ایھا النبی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے غیب کی خبریں بتانے والے اور مجمع بریلویوں کا، ان کے عرس کا، نیچے سے نعرہ لگا نعرہ رسالت۔ یہ قبر پرستی کی دعوت ہے۔ قبروں پہ بیٹھو، قبر والوں کو حاجت سناؤ، اور قرآن اعلان کرتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ تم تو کہتے ہو ہمارے تبلیغی عالم نے قبر والے کو کہا، اس نے صدقہ کیا، اونٹ ذبح کیا۔ قرآن کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، یہ خود بندے دے پتر نے، یہ خود مخلوق ہے، اور حالت کیا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا اٹھایا کب جانا ہے۔ بہت بڑی بدعقیدگی اہل ایمان میں، مسلمانوں کے اندر اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے